تری محمد صلی اللہ علیہ مناؤ جشن کے کعبے میں آ گئے ہیں علی مسجد بولی ممبر بولا تیرا رجب کو کعبہ بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تیرا رجب کی بزم سجائی خوب ہوئی پھر مدح سرائی عشق تیرا درویش بنائے عشق تیرا بخشے دانائے خوب بلا کا جام پیا تھا پھر بھی نشے میں نہیں بولا علی علی مولا علی علی مولا ساتھ زبان کے کعبہ بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا تو نے نماز عشق سکھائی تو نے ہمیں توحید بتائی کون بیاں کر پائے گا مولا تیری فضیلت تیری بڑائی پڑھنے لگا وہ تیرا قصیدہ جب بھی کبھی قرآن کو کھولا علی علی مولا علی علی مولا سات زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا جھوٹی خداؤں والو جھوٹے خداؤں کو لے جاؤ آ گیا گھر کا مالک دیکھو اپنی دکان کہیں اور لگاؤ آ گئے اندر مادر حیدر جھوم کے کعبہ پھر یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا سات زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا مرحب سے لڑتے بھی دیکھا تنہا اسے روتے بھی دیکھا سجدہ اسے کرتے بھی دیکھا سجدہ اسے ہوتے بھی دیکھا ساجد اور مسجود علی ہے راز یہی سلمان نے کھولا علی علی مولا علی علی مولا سات زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا رسم وفا دنیا نے چلا دی عشق کی وہ تہذیب سکھا دی کرتا رہا دنیا میں منا دی میسم تھا اس ورد کا عادی کاٹتی زباں جب اہل ستم نے دار پہ جا کر میسم بولا علی علی مولا علی علی مولا سات زباں کے دل یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا پڑھتے ہوئے میں نہج بلاغا عشق میں تیرے سوچ رہا تھا کیا ہے میری معراج بتا دے تجھ کو تو سارے معراج دکھا دے میرے لہو میں میرے جنوں میں تیرے عشق نے راز یہ بولا علی علی مولا علی علی مولا سات زبان کے دل یہی بولا علی علی مولا علی علی مولا تیرا رجب کو کعبہ بولا چاروں طرف مدحت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائے نعرہ حیدری چاروں طرف مدحت کی فضائیں آؤ زمانے بھر کو سجائیں آج ظہور ہے مولا علی کا کیوں نہ خوشی میں نعرہ لگائے وجد میں آ کر نعرہ لگایا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا حیدر مولا علی علی مولا حیدر مولا حیدری جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر سے بتوں کو بھگا رہے ہیں علی جدار کعبے نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل
ایک باواز بلند سلوات علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کمائے خلد جتنی دی میں آئے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی نبی تو کہہ چکے اب دل ملائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے علم عباس کا علی نسب انسان اٹھاتے ہیں علم عباس کا علی نسب انسان اٹھاتے ہیں یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے کیا ہے خلق جس نے آگ کو اس کی اجازت ہے علی کے دشمنوں کا دل جلائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں وائز نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں وائز چلا آئے یہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے علی کے ذکر نعرے حیدری نعرے صفدری نعرے خیبری نعرے سلوان یاد علی کا ورد کرو یہ غم ہم درور کیا یاد علی کے ساتھ
سامنے کوئی منتر ونتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ جبریل تمہارے پر کیا، ناد علی کا سامنے کوئی منتر ونتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، جس نے اپنے بچپن میں ازدر کو چیرا ہو، جس نے اپنے بچپن میں ازدر کو چیرا ہو، اس کو بھری جوانی میں یہ خیبر ویبر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، دونوں جہاں بھی اس کے مقابل آئے تو ہاریں گے، حارث وارث مرحب ورحب انتر ونتر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی انتر ونتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، جس کے دل میں حب علی کی مہر لگی ہوگی، اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، ناد علی کا ورد کرو یہ غم غم ڈر ور کیا، ناد علی کے سامنے کوئی منتر ونتر کیا، سبھی کو آج جشن آج کے دن کا مبارک پیش کرتا ہوں۔ ہم علی والے ہیں سن لے یہ زمانے والے، ہم علی والے ہیں سن لے یہ زمانے والے، راکھ ہو جائیں گے خود ہم کو مٹھانے والے، راکھ ہو جائیں گے خود ہم کو مٹھانے والے، یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، نور سے نور جلی پیدا ہوا، نور سے نور جلی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا، ساری دنیا کا ولی پیدا ہوا، خلو اللہ ود نے دی صدا، لم یلد کے گھر، لم یلد کے گھر علی پیدا ہوا۔ علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہی ڈوب جاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہی ڈوب جاتے ہیں، فرشتے خبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، فرشتے خبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، زبان پہ نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں، زبان پہ نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں، کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں، کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں، جن کا ننیال تو معلوم ہے ددیال کا پتہ نہیں۔ صلوات علی
الرحمن الرحیم وبه نستعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر. صلوات بھیجے پیغمبر اکرم کی حدیث جس کی مختصر سی وضاحت آج کے شب اور اس ایام میں جو کہ مبارک ایام ہیں اور تاریخ انسانیت بلکہ تمام انسانیت کے لیے اس علی کی ولادت کی تاریخیں ہیں جو کہ نور مجسم ہے اور اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا. پیغمبر نے فرمایا کہ علی بشر میں سب سے بہترین ہے. یہ ہم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ فرشتوں سے بھی مولا علی کا مرتبہ زیادہ ہے. بشر میں کوئی کبھی ایسا نہ کرے کہ کل مقایسہ کرنے لگے. علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی خیر بشر ہے، جس نے انکار کیا اس نے کفر اختیار کر لیا. لفظ ابا آپ نے سنا ہے قرآن مجید کی آیت کہ جب اللہ نے جناب آدم کے پتلے میں روح ڈالی تو تمام فرشتوں سے کہا فقعوا لہ ساجدین، سب کے سب سجدے میں گر جانا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ شیطان ابلیس جو تھا اس نے ابا کیا، انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، وکان من الکافرین. یہ لفظ ابا جو شیطان کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے استعمال کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے، جو اللہ کی اطاعت میں جناب آدم کا سجدہ نہ کرے، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ ابا واستکبر. اس نے ابا کیا، انکار کیا، غرور کیا، وکانا من الکافرین. یہی لفظ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ من ابا فقط کفر. علی خیر البشر، علی خیر بشر ہے. جس نے انکار کیا وہ کفر کی منزل تک چلا گیا. تو مولا کائنات کے فضائل و مراتب بہت ہی عظیم ہیں جو انسانوں کے سمجھ سے باہر، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا انا وعلی من نور واحد. ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں. پیغمبر نے صرف ایک، پوری انسانیت میں صرف ایک کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا جانشین ہے. لفظ بھائی تمام امت کے جتنے بھی رسول کو ماننے والے ہیں، رسول کو چاہنے والے ہیں، رسول پر جان چھڑکنے والے ہیں، سب کو کیا کہا گیا؟ صحابی. لیکن مولا علی کے لیے رسول نے کہا یا علی انت اخی، اے علی تم میرے بھائی ہو. لہذا کبھی امت کو پیغمبر کے اصحاب سے علی کا مقایسہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اور پیغمبر نے جو دعا کیا تھا، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے آیت کی شکل میں نازل کیا کہ جب نبی انتظار کر رہے ہیں اپنے مددگار کی، اس لیے کہ دین اسلام کا اعلان کرنا ہے اور ایک مددگار کی ضرورت ہے اور عام مددگار کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے. آج کل درس انصبا قرآن جو کہ روزانہ نماز ظہرین کے بعد ہو رہا ہے، اس میں جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اکثر سب بھاگ گئے. زیادہ سے زیادہ حد اکثر جو بیان ہوا ہے 14 لوگ بچے اور سب بھاگ گئے. وہ بچے بھی وہ ان میں سے وہ تھے جو کچھ دور بھاگ کے واپس آئے. صلوات بھیجے محمد والا. پیغمبر نے جو دعا کیا ہے، کیا دعا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ خارج کر. واجعل لی من لدنک، اور مجھے عطا کر، مجھے دے. دعا کر رہے پیغمبر
مجھے دے من لدن کا اپنے پاس سے. کیا دے؟ سلطانن نصیرا. سلطان یعنی بہت قریب، بہت مضبوط، نصیر یعنی مددگار. اے میرے اللہ مجھے بہترین اور بہت مضبوط مددگار عطا فرما. اب پیغمبر نے جب یہ دعا کیا تو کیا رسول کی دعا کو اللہ ٹھکرا سکتا ہے؟ نہیں. رسول کی دعا قبول ہوئی اور 13 رجب 37 عام الفیل کی وہ تاریخ آ گئی کہ جب مادر مولا علی جناب فاطمہ بنت اسد سلام خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس گئیں. اور کل میں نے یا خطبہ جمعہ میں یا کسی مقام پہ میں نے اصل متن پیش کیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور جا کر کے دعا کیا کہ اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، جناب ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان کر دے. ادھر جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کیا. حج کا زمانہ ہے، کفار و مشرکین وہاں پہ ہیں، اور اس وقت ادھر دعا کیا. تاریخ نے لکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر کہیں ایسا واقعہ پیش آئے کہ دیوار پھٹ جائے تو کیا دنیا کی کوئی ماں ایسی ہے جو اس گھر میں جانے کو تیار ہو جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ فاطمہ بنت اسد کو معلوم ہے کہ یہ کون آنے والا ہے. حیدر کرار آنے والا ہے، شیر خدا آنے والا ہے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا آنے والا ہے، دین اسلام کو بچانے والا آنے والا ہے. لہٰذا خانہ کعبہ کے دیوار میں جو در ہوا تو فاطمہ بنت اسد اندر گئی. اب ادھر پورے مکے میں یہ بات پھیل گئی کہ دیوار پھٹی، اندر گئی اور پھر دوبارہ دیوار مل گئی، بند ہو گیا راستہ. اب جو وہاں پہ موجود تھا مجمع، انہوں نے جن کے پاس چابی تھی خانہ کعبہ کی کینی تھی ان کو بلایا گیا. تاریخ نے ایک لفظ کو لکھا، دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی لیکن دروازہ جب نہیں کھلا تو ان کفار و مشرکین نے کہا کہ امر خدا میں سے ہے، یہ امر خدا میں سے ہے. یہ فضیلت مولا علی ہے جس کو کفار و مشرکین اقرار کر رہے ہیں کہ یہ امر خدا ہے جو تالا نہیں کھل رہا ہے. اور پھر جب مولا کائنات کی ولادت باسعادت انجام پائی اور ادھر جبریل آتے ہیں، بعد عرض سلام رسول کے پاس. یا رسول اللہ نے عرض سلام کے بعد آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، آپ کا مددگار آ چکا ہے، آپ کا مددگار آ چکا ہے. ادھر رسول نے جیسے ہی سنا شوق دیدار میں پیغمبر مرسل اعظم تیز قدموں سے خانہ کعبہ کی طرف چلے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئے. سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے فاطمہ بنت اسد کے آنے پر کعبے کی دیوار پھٹی اور آپ داخل ہوئی، اگر پیغمبر سید المرسلین حبیب خدا خاتم الانبیاء اگر چاہتے تو کیا دیوار میں شگاف ہوتا یا نہیں ہوتا؟ دیوار میں شگاف ہوتا، راستہ پھر کھلتا، پیغمبر پھر جاتے. لیکن رسول کھڑے ہو کے انتظار کر رہے. یا رسول اللہ آپ کا بھائی آ گیا ہے، آپ کا مددگار آ گیا ہے، کعبے کے اندر جائیے، اس کا دیدار کیجئے، اس کی زیارت کیجئے. شاید رسول جواب دے یہ جو آ رہا ہے یہ صرف میرا مددگار نہیں ہے، یہ صرف میرا مددگار نہیں ہے بلکہ یہ جو آ رہا ہے یہ تمہارا پہلا امام بھی ہے، یہ تمہارا پہلا امام بھی ہے. آج میں انتظار کر کے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، انتظار کر کے اپنی یہ سنت قائم کر دینا چاہتا ہوں، انتظار کر کے تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انتظار الفرج عبادت، انتظار کرنا عبادت ہے. میں یہ 3 دن تک پہلے کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے لیے، تاکہ جب آخری زمانہ آئے تم آخری
اللہ صلوات بھیجے. چمن چمن کلی کلی شہر شہر گلی گلی زور سے بولو کر کے بولو مسجد پہ دیکھو نور اللہ ہے بولتا قرآن پہلا نمبر چیزوں کی طاقت چیزوں کی ہمت سب کی ہمت نعرہ حیدری زہرا پر بابا سے بلند سلوات. تو رسول نے مددگار مانگا. آج امت یہ کہہ رہی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. البتہ یہ صرف بغض اہل بیت ہے. لیکن تعجب کی بات ہے یعنی مولا علی سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ آج علی سے دشمنی، علی کے ماننے والوں سے دشمنی کیوں ہے؟ حالانکہ ائمہ معصومین وہ ہیں کہ جن کے دشمن بھی ان کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہمارا یہ لے لیا. یعنی دشمنی کی جتنی وجہ ہوتی ہیں کوئی وجہ نہیں ملتی. تو پھر علی سے دشمنی کس بات کی ہے؟ یہ توجہ والی چیز ہے، توجہ دینے کی چیز ہے. اور میدان کربلا میں، مظلوم کربلا نے جب یزید کے لشکر کے سامنے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ دشمن جو خون کا پیاسا ہے وہ بھی نہیں کہہ سکا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے اس لیے، کیونکہ یہ امام اللہ کی طرف سے آتے ہیں، معصوم آتے ہیں. اب جب پیغمبر انتظار کرتے رہے اور دوبارہ دیوار میں در بنا اور فاطمہ بنت اسد مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی لے کر کے خانہ کعبہ سے باہر آئی، تب تاریخ نے لکھا کہ مولا علی نے آنکھیں کھولی اور خطاب کیا، یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، 37 عام الفیل، ابھی 10 سال کے بعد رسول اعلان رسالت کریں گے. قرآن نازل نہیں ہوا ہے لیکن علی قرآن پڑھ کے یہ بتا رہے ہیں وہ قرآن جو نازل ہونے والا ہے وہ قرآن ثابت ہے، ہم قرآن ناطق ہیں. صلوات بھیجو. یہ کہ جنگ صفین میں جب دشمن نے قرآن کو انہوں کے نیزہ پہ بلند کیا اور مولا علی کے لشکر میں جو منافقین تھے وہ کہنے لگے یا علی ہم قرآن کے سامنے نہیں لڑیں گے، ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں لڑنے جائیں گے، ہم صلح کر لیں گے. تو مولا علی نے یہ لفظ کہا کہ انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں، تم قرآن ثابت جو کہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اور اس میں صرف خور ہے، قرآن بھی نہیں ہے، تم اس کے دھوکے میں مت آؤ. ادھر مولا علی نے آیات کی تلاوت کیا اور پھر اپنی گود میں اپنے آغوش میں لے کر کے گھر کی طرف چلے، بیت الشرف کی طرف چلے. تو تاریخ نے ایک عجیب منظر لکھا ہے، بس یہیں پہ تمام کر دوں گا. تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے کہ ادھر پیغمبر لے کے چل رہے ہیں آگے آگے، پیچھے پیچھے بہت بڑا مجمع ہے. یہ مجمع کن لوگوں کا ہے؟ ابھی تو مسلمان نہیں ہے. یہ مجمع کس کا ہے؟ کفار و مشرکین کا مجمع ہے، بتوں کو خدا ماننے والوں کا مجمع ہے. اس لیے کہ کعبے میں مولا علی کی ولادت سے پہلے بت تھے اور جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو بت گر گئے منہ کے بھل. لیکن ان کفار و مشرکین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، لہذا ہمارے خداؤں کی بے احترامی ہوئی ہے، ہمارے خداؤں کی بے عزتی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے خداؤں کا عذاب اس بچے پر نازل ہوا ہوگا. ان کے خیال خام میں یہ تھا کہ شاید عذاب اس پہ نازل ہوا ہو، اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو سکتا ہے آنکھ ایک ہی ہو، یا ہو سکتا ہے پیر نہ ہو،
یا ہو سکتا ہے بالکل سیاہ اور کالا ہو، جتنے عیب ہو سکتے ہیں ان کے ذہن میں تھے۔ مجمع پیچھے پیچھے ہے، پیغمبر آگے آگے ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں اے محمد آپ کا بھائی کیسا ہے؟ آپ کا بھائی کیسا ہے؟ یہ کیسا کون سا کیسا ہے؟ یہ اچھا کا کیسا نہیں ہے، یعنی اس میں کیا عیب پایا جا رہا ہے وہ بتائیے۔ اس لیے ان کے ذہن میں کیا ہے کہ ان کے خداؤں کی عبادت گاہ میں علی پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کا عطاب نازل ہوا ہوگا۔ اب پیغمبر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ حکم خدا ہوتا ہے اے میرے حبیب ان کو جواب دیجئے۔ پیغمبر انتظار کر رہے ہیں، جواب آتا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی کی شکل و شمائل کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی نانا کی شکل پہ ہوتا ہے، کوئی دادا کی شکل پہ ہوتا ہے، کوئی دادی کی شکل پہ ہوتا ہے، کوئی نانی کی شکل پہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کی شکل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو اے میرے حبیب ان کو جواب دے دیجئے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بیت اللہ میں پیدا ہوا ہے۔ تو ان کو بتا دیجئے جب اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ان سے کہہ دیجئے اس کی آنکھ عین اللہ، اس کے کان اذن اللہ، اس کی زبان لسان اللہ، اس کے ہاتھ ید اللہ، اس کے پیر رجل اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کا چاہنے والا رحمت اللہ، اس سے دشمنی کرنے والا لعنت اللہ۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگارہ۔ اس مولود جو کہ تیری عظیم ہستی ہے پروردگارہ، اس مولود کا واسطہ پروردگارہ اس کا ہدیہ ہمارے لیے عیدیت قرار دے کہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما پروردگارہ، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود مولا مشکل کشا کی ولادت ہے، تمام مومنین و مومنات کے مشکلات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما پروردگارہ۔ جو جوان بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما پروردگارہ۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔